کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے گی، یہ اللہ کا حق ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ہاں، اخلاص نہیں ہے تو کہ وہ عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حق ہے۔ مخلوق کا کیا حق ہے کہ مخلوق میں کیسے رہنا ہے؟ اللہ کے ساتھ تو اخلاص کے ساتھ رہنا ہے، ایمان کے ساتھ رہنا ہے۔ مخلوق کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ مخلوق کے ساتھ کیسے رہنا ہے کہ مخلوق کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہنا۔ کس کے ساتھ؟ مخلوق کے ساتھ انصاف سے رہو۔ قرآن میں بار بار ہے یہ، کونوا قائمین بالقسط، کونوا قائمین بالقسط، بار بار ہے، انصاف کے ساتھ رہو، انصاف کے ساتھ رہو، انصاف کے ساتھ رہو۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی کرنا دے جاوے، وہ دشمن ہے مگر تم اس کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی بنا دے جاوے، کیوں کہ مخلوق کے حقوق ادا کرنے کے لیے انصاف شرط ہے۔ اور انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو گے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو گے، اور جو چیز اپنے لیے نہیں پسند کرو گے وہ دوسروں کے لیے بھی نہیں پسند کرو گے۔ یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو فانت مسلم، حدیث شریف میں ہے کہ پھر تو مسلم ہو گیا۔ کیا ہو گیا کہ تو مسلم ہو گیا، کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کی پسند ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کو پسند، پھر تو مسلم ہے۔ اسلام کا معیار یہ بتایا۔ یہ علم و ذکر کا مطلب ہے کہ جو علم و ذکر لے کر کے ہم چل رہے ہیں وہ زندگی کی ہر حالت کے ساتھ ہے۔ ہاں، جیسے ریل کی پٹری، کہ ریل کی پٹری ریل کے ساتھ ہر حالت میں ہے، اس کے بغیر ریل چل ہی نہیں سکتی۔ ایسے میرے دوستو علم و ذکر کہ وہ ہماری زندگی کی ہر حالت کے ساتھ ہے۔ کہ ہاں اگر یہ ہو جاوے کہ ہماری زندگی علم و ذکر والی، حضرت فرماتے تھے کہ اگر ہمارا کام صحیح اصولوں پر چلا تو 700 سال پہلے کا اسلام آ جائے گا۔ 700 سال پہلے جو مسلمانوں کی زندگی تھی وہ آ جائے گی۔ ایسی بڑی بڑی امیدیں دلاتے تھے، بچے پھسلانے کی بات نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب کے بارے میں یہ بات کہی ہے، جو بات وہ کہتے تھے وہ بالکل ایسی ہوتی تھی جیسے نبی کی ہوتی، بس نبی نہیں تھے بس۔ ہاں ایسا ان کے منہ سے کوئی بات نہیں تھی۔ یہ میں نے ان پرانوں ساتھیوں سے کہ جو بات کہتے تھے وہ بالکل 2 4 کی طرح پکی۔ جی ہاں، ایسی پکی بات کہتے تھے۔ جی ہاں، تو یہ فرماتے تھے کہ اگر یہ کام صحیح رخ پر چلا تو 700 سال پہلے کا اسلام آئے گا۔ 700 سال پہلے مسلمانوں کی جو زندگی تھی، ایمان والی، اعمال والی، اخلاق والی، اخلاص والی، وہ زندگی آئی۔ اتنی طاقت اس کام میں ہے۔ طاقت بتانی ہے، جیسے زمینوں میں طاقت ہے نا، ادرک اگاتی ہے، زعفران اگاتی ہے، ایسی طاقت ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں اس محنت میں یہ طاقت ہے۔ ہاں، اس لیے میرے دوستو اس کو اس بات سے بچانا ہے کہ یہ رواج نہ بنے۔ کیا نہ بنے؟ ایک رواج بن گیا، ایک پروگرام بن گیا، یہ حجاب ہو جائے گا۔ ہاں، کوئی چیز رواج بنی، کوئی چیز پروگرام بنی تو وہ حجاب ہو جاتی ہے حقیقت تک پہنچنے میں۔ ہاں ہاں، یہی بات ہے کہ وہ حجاب بن گئی کہ یہ کر لیا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے کام کو، دین کے اس کام کو ایک تو علم و ذکر کی روشنی میں کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے کہ اس کے بارے میں کیا علم دیا گیا ہے، اور جو علم دیا گیا اس سے عمل کرنے کا کیا طریقہ دیا گیا ہے۔ جی ہاں، آدمی کی حالت ہوتی ہے نہیں، آدمی
راحت میں بھی ہوتا ہے، مصیبت میں بھی ہوتا ہے، معصیت میں بھی ہوتا ہے، اطاعت میں بھی ہوتا ہے. یہ 4 حالتیں ہوتی ہیں آدمی کی، 4 حالتیں ہوتی ہیں. راحت میں ہوگا یا مصیبت میں ہوگا، اطاعت میں ہوگا، تابعداری میں ہوگا، یا گنہگاری میں ہوگا. 4 حالتوں سے کوئی حالت خالی نہیں ہوتی. علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ان حالتوں میں علم و ذکر کیا روشنی دیتا ہے. کہ میں راحت میں ہوں تو راحت کا کیا دین ہے؟ کھانا پینا، آرام کرنا. یہ نہیں، نبیوں کی سنت راحت میں یہ ہوتی ہے کہ جب ان کو راحت ملتی ہے، رکاوٹ آتے ہیں، وہ اپنا کام زیادہ کرتے ہیں. یہ نبیوں کی سنت ہے. راحت ہو گئی، رکاوٹ ختم ہو گئی، تو اب کیا کرنا؟ اپنا کام زیادہ کرنا، کہ اب تو راحت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے کے بعد عبادت بہت کرتے تھے. یہ جو پاؤں پہ ورم آنے والی باتیں نا، وہ اس وقت میں تو مکہ فتح ہو گیا، دشمنیاں ختم ہو گئی، رکاوٹیں ختم ہو گئی، لوگوں کا رجوع ہو گیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی یہ سبق ہے. لوگ رجوع کر رہے ہیں تو بولو تو اپنی عبادت بڑھاؤ، یہ دعوت ہے. اگر ہماری عبادت بڑھتی ہے لوگوں کے رجوع ہونے کی وجہ تو ہم سنت پر ہیں، نہیں تو رواج پر ہیں. کہ بڑے بڑے جلسے کرو، بڑے بڑے اجتماع کرو. نہیں، سنت پیغمبر یہ ہے کہ جب اللہ کے بندوں کا رجوع ہو تو رجوع کرانے والوں کا اللہ کی طرف رجوع زیادہ ہو. یہ سنت ہے. ہمارا کام سنت پر ہی چلے گا. کس پر چلے گا؟ ہاں، کہ سنت کی نوعیت ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی. یہ علماء نے لکھا ہے. کشتی میں سوار ہو گیا تو بچ گیا، تو کشتی میں نہیں سوار ہوا تو ڈوب گیا. تو جو چیز سنتوں میں آئی، جو زندگی سنت پر آ گئی کہ وہ بچ گئی، گمراہی سے، ہلاکت سے، فتنے سے اس کا بچاؤ ہو گیا. یہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا. سمجھے نہیں؟ ہاں، جیسے اللہ ایک ہے اسی کی عبادت کی جائے گی. رسول ہمارا ایک ہی ہے، باقیوں پر ہمارا ایمان ہے. اتباع ان کا ہے، اتباع ان کا، ہم ان کا اتباع کریں گے. ایمان سب پر لائیں گے، اتباع ان کا کریں گے. تو ان کے اتباع میں نجات ہے. یہ کرنے کا مطلب ہوا. اس لیے زندگیوں کو اس محنت کی اثرات سے و برکات سے اپنی زندگیوں کو اتباع پر لانا ہے. کیا کرنا ہے؟ اتباع پر لانا ہے. کہ ہماری زندگیوں میں اتباع ہے. اتباع کے بغیر دین نہیں ہے، یاد رکھو.